السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 19، سورۃ النمل، آیت نمبر 45، آیت نمبر 45۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولقد أرسلنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى ثمود إِلَى ثَمُودَ أخاهم صالحا أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اعبدوا الله أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فإذا هم فريقان فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يختصمون يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم قَالَ يَا قَوْمِ لم تستعجلون لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسيئة بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنة قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا قالوا طيرنا بك بك وبمن معك وبمن معك قال طائركم قال طائركم عند الله عند الله بل أنتم قوم بل أنتم قوم تفتنون تفتنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون ولقد دال میں قلقلہ ہوگا اور سلنا میں را پر پڑھیں گے، سین سٹی والا حرف ہے، نام مدہ ہوگا، الا ثمود منہ میں واو ساکن ما قبل ضمہ ہے تو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ دال شدیدہ حروف میں سے ثمود اخاہم صالحا، صاد کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے اوپر دو زبر ہے تو آگے جو ہے حلقی حرف آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے تو اس اظہار کریں گے صالحا ان اعبدوا اللہ، عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، فَإِذَا ذال مدہ کریں گے، ہم میں میم میں جو ہے غنہ انی ہوگا، فریقان قاف پر پڑھیں گے، یختصمون لمبا کریں گے، قال یا قوم
لم تستعجلون، یا قوم میں کیا ہوگا؟ واولین ہوگا. لم تستعجلون، سین میں سیٹی نکالیں گے اور تا عین درمیان حلق سے، لو میں جو ہے مدہ ہوگا. بالسیئت، بالسیئت حمزہ حلق کیا ہے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے. قبل قبل میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. حسنہ، لولا، لولا میں کیا ہوگا؟ وائبلین. لا میں کیا ہوگا؟ مدہ. سننا، تستغفرون اللہ، لفظ اللہ کو اوپر پڑھیں گے. لعلکم ترحمون، ترحمون میں را پر پڑھیں گے، ہا درمیان حلق سے. یاد رکھیں یہ ہا عین ایسے حروف ہے جب تک آپ ان کی پریکٹس نہیں کرتے یہ ادا آپ سے صحیح نہیں ہوں گے. چاہے سارا قرآن بھی ہم ختم کر لیں، اگر آپ چلتے پھرتے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے یہ ادا صحیح نہیں ہوں گے آپ سے. قالوا طیرنا، قالوا، قالوا طیر، را پر پڑھیں گے، نام میں مدہ ہوگا. قالوا طیرنا بک وبمن معک، نون ساکن ہے اس سے آگے میم آ رہا ہے مدغم ہے تو اس کو ادغام کریں گے. ادغام کون سا ہوگا؟ بمن مثلین. وبمن معک، با، با حروف شدیدہ میں سے ہے، با. وبمن معک، قال، قال طائرکم، طا پر پڑھیں گے، طائرکم عند اللہ. عند اللہ نون ساکن اس سے بعد دال آ رہا ہے تو نون ساکن اخفا ہوگا. عند اللہ. بل انتم قوم، بل انتم میں کیا ہوگا؟ اخفا. قوم میں کیا ہوگا؟ اخفا بھی ہوگا اور قوم میں کیا ہوگا؟ قوم، واولین بھی ہوگا. تفتنون، تفتنون، نون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. اخفا کرنا ہے. قوم تفتنون، قوم نہیں پڑھنا ہے، قوم اظہار ہوگا. پھر قوم تفتنون بعد میں تنوین کے بعد دو پیشوں کے بعد تا حرف آ رہا ہے اور تا جو ہے اخفا حروف میں سے. فی تقا، اور شعر ہم نے لکھ کے دیا تھا تقا کے پہلے حرف تا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہاں سے تیسرا واقعہ شروع ہوا. اب آپ کا امتحان ہے. دو واقعے پہلے کس کون کون سے ذکر ہوئے ہیں؟ جی، اور ایک تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھا، اس میں پھر دو واقعات تھے، ایک ہدہد کا تھا اور ایک چینٹی کا. اور تیسرا واقعہ کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور دوسرا واقعہ جو ہے کس کا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات دیے، ان کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو ہے پرندوں سے گفتگو کرنا اور ان کے فوج کا ذکر ہوا۔ پھر چینٹی کا واقعہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہدہد کا واقعہ ذکر ہوا۔ تو ہدہد کے واقعے کے بعد بلقیس کا واقعہ، بلقیس کو بلایا گیا۔ تو بلقیس کے بعد اب واقعہ شروع ہوتا ہے کس کا؟ سمود کا، قوم سمود۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا الی ثمود سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحاً صالح کو، ان یہ کہ اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا پھر ناگہاں ہم او فریقان 2 فریق تھے، یختصمون جو باہم جگڑ رہے تھے۔ اب یہ واقعہ ذکر ہوگا، پہلے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھ اس کو تطبیق کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ 2 گروہ بن گئے جو آپس میں جگڑ رہے تھے۔ قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، لما کیوں، تستعجلون تم جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئۃ برائی عذاب کو، قبل پہلے، الحسنۃ بلائی رحمت سے، لولا تستغفرون کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے ہو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا، طیرنا ہم نے بدشگونی لی ہے، بک تیرے ساتھ، و بمم اور ان لوگوں کے ساتھ، معک جو تیرے ہمراہ ہے۔ قال اس نے کہا، طائرکم تمہاری بدشگونی، عند اللہ ہے اللہ کے پاس ہے، بل انتم بلکہ، انتم تم، قوم ایسے لوگ ہو، تفتنون جو آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ 2 فریق سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ شام سے جب مدینے سے جب شام کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں راستے میں حجر نامی جگہ آتا ہے، حجر، یہ سمودیوں کے گھر تھے، یہاں علاقہ تھا۔ تو صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزے کی طلب کیا کہ آپ کوئی معجزہ پیش کر دیں۔ صالح علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا، ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلی جو ایک دن پورے گاؤں والے پانی پیتے تھے اور ایک دن یہ اونٹنی پیتی تھی۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس اونٹنی کو تم نے چھیڑنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ ان میں 9 ایسے بدبخت تھے جو اٹھے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا بدبخت تھا قدار ابن سالف، قدار ابن سالف، قدار قاف کے ساتھ، وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کے، باقی بھی 7 اٹھے لیکن وہ ڈر گئے، لیکن یہ آگے کیونکہ دیو ہیکل جیسے بڑی اونٹنی تھی، یہ آگے بڑھا اور اس اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب عذاب کا انتظار کرو، 3 دنوں میں آپ پر عذاب آئے گا۔ عذاب آیا زلزلے کی شکل میں اور چیخ کی شکل میں، ایک ڈراؤنی خوفناک چیخ تھی، تو تباہ ہو گئے سارے کے سارے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ صالح علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ ہر نبی کی جو دعوت تھی یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی۔ پھر ناگہاں ہم 2 فریق بن گئے، مومن اور کافر، یختصمون جو باہم جگڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو جو کمزور لوگ تھے، کمزور گنے جا رہے تھے، یہ 9ویں پارے میں بھی یہ واقعہ آتا ہے، وہاں کمزور لوگ جو تھے، سرداران جو تھے، انہوں نے اکڑ کیا، تکبر کیا، اور کمزور لوگوں کو کہا تھا کیا یہ نبی ہے؟ تو اسی طرح انہوں نے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی وہ بھی دو فریق بن گئے. جو کمزور لوگ تھے صہیب، بلال رومی اور عمار یاسر، وہ ایمان لے آئے، اور ابو جہل دوسرے جو سردار تھے وہ اکڑ گئے، اکڑ کر کڑے ہوئے، جگڑ رہے تھے. قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم. اب انہوں نے کہا کہ تم اگر سچے ہو، تم کہتے ہو عذاب ہے تو عذاب لے آؤ. یہی بات مکے والوں نے کہی تھی، قطنا قبل یوم الحساب، کہ ہمارا حصہ جو ہے عذاب کا وہ دنیا میں ہمیں تھوڑا بہت دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا. تو یہی بات انہوں نے کہی. تم صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو بالسیئۃ عذاب کو، قبل پہلے، الحسنت رحمت سے پہلے، بلائی سے پہلے کیوں طلب کرتے ہو. لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے ہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحم کیے جاؤ. قالوا، تو انہوں نے کہا، طیرنا بکا، ہم نے بدشگونی لی بکا تیرے ساتھ، یعنی کہ تیری وجہ سے ہم پر کیا ہوا ہے، بدشگونی لی، نحوست آ گئی ہے ہم پر. تو ایسے باتیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم پر جو ہے نحوست آ گئی ہے. بکا و بمن معک، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہے، جو تیرے ہمراہ لوگ ہیں، اور تیری وجہ سے ہم پر جو ہے نحوست طاری ہو گئی. قال طائرکم، تو اس نے کہا طائرکم، تمہاری بدشگونی عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. مطلب کہ یہ جو تمہارے اوپر حالت طاری ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر طاری ہوئی ہے، اور یہ بدشگونی تمہارے اوپر جو ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اپنے پاس سے ہے، اپنے تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر یہ بدشگونی نازل ہوئی. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائش میں ڈالے گئے ہو. اللہ تمہیں آزمائش میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا امتحان لے رہا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ شہر میں 9 ایسے آدمی تھے، سرغنے تھے، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. پھر انہوں نے میٹنگ کی، قسمیں اٹھائیں کہ شب خون ماریں گے صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو. پھر اس کے گھر والوں سے کہیں گے، وارثوں سے کہیں گے کہ ہم اس کے قتل میں حاضر نہیں ہوئے، ہلاکت کے وقت ہم حاضر نہیں ہوئے، ہم نے ہلاک نہیں کیا، ہم نے قتل نہیں کیا، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں. یہی کام اہل مکہ نے کیا تھا. سارے اکٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قتل کی سازش بنائی کہ اس کو قتل کریں گے، اور سارے اکٹھے ہو کر قتل کریں گے، پھر دیت دے دیں گے. بنو ہاشم کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.